اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے کلاس کو وہ 7 C's جس کو ہم نے 2-3 پڑھے تھے. پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اسکرین شیئر کروں. لیٹ می شیئر مائی اسکرین ود یو پیپل. سو ہیئر وی آر اینڈ وی ور ڈسکسنگ. یہ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ اچھا، سو وی ور ڈسکسنگ 7 C's آف افیکٹو کمیونیکیشن. اور 7 C's آف افیکٹو کمیونیکیشن میں پھر ود دا پیسج آف ٹائم ہم ایک ایک چیز کو پڑھتے رہے، لیکن ہم اس کو پہلے مکمل طور پہ ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے. سو یہاں پر یہ ہمارا جو پہلا سلائڈ تھا وہ انٹروڈکشن کے متعلق تھا کہ 7 C's میں ہمارے ساتھ کمپلیٹنس ہوتا ہے، کنسائزنس ہوتا ہے، یہ کنسیڈریشن ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کیے ہوئے تھے. کنکریٹنس، پھر اس کے بعد کلیئرٹی اور کورٹیسی، اینڈ پھر اس کے بعد کریکٹنس. تو یہ انٹروڈکشن ہے کہ 7 C's کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ کس طرح یہ جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں یہ سی سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے نام استعمال ہوتا ہے 7 C's. تو اس میں یہ کمپلیٹنس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا. رفیق پلیز میوٹ یور سیلف، آپ کا مائک آن ہے رفیق. اوکے. پھر اس کے بعد یہ کمپلیٹنس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد کنسائزنس میں تھوڑا سا جلدی اس کو مطلب فلپ اوور کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں اور کافی ٹائم بھی ہم نے اس پہ لگا دیا. پھر اس کے بعد یہ کنسیڈریشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوٹ اسی کی طرح ہوتا ہے کہ آپ جس بندے کو یہ اپنا لیٹر وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے. اور اس میں یہ جو امپارٹنٹ چیز تھی یو ایٹیٹیوڈ، تو یہ یو ایٹیٹیوڈ کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے کمیونیکیشن میں. ان آرڈر ٹو میک یور کمیونیکیشن افیکٹو یو ول ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن یو ایٹیٹیوڈ. اب یہاں پر ہمارا جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ہے کنکریٹنس. اب یہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ آتا ہے یا کنکریٹنس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو آج ہم پڑھیں گے. اور یہاں پر میں آپ لوگ کے لیے پہلے انوٹیشن اس پہ لگا دوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ جب ہم کنکریٹنس، کمیونیکیٹنگ کنکریٹلی مینز بینگ اسپیسیفک. یہ دیکھیں اس کو میں نے بولڈ کیا ہوا ہے، اسپیسیفک. یہ اگر آپ اسپیسیفک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن کنکریٹ ہے. اگر آپ ڈیفینٹ ہیں، اگر آپ سالڈ ہیں، یہاں پر دیکھیے یہ یہاں پر سالڈ، اس طریقے سے اگر آپ ویوڈ ہیں، یعنی مطلب آپ کا کمیونیکیشن اس میں یہ ویوڈ ہے، تو ان چیزوں سے پھر آپ کی کمیونیکیشن میں کنکریٹنس آ جاتی ہے. رادر دین ویگ، دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو ویگ نہیں رکھنا. ویگ مطلب مبہم، جو وہ نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا. often it means using denotative. یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈینوٹیٹیو اور ایک دوسرا ہے کنوٹیٹیو. تو آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ it means using denotative rather than connotative words. آپ کو کیا استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کو ڈینوٹیٹیو ورڈز استعمال کرنے چاہیے، کنوٹیٹیو نہیں. اب یہ ڈینوٹیٹیو کیا ہوتا ہے، کنوٹیٹیو کیا ہوتا ہے؟ ڈینوٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ، جس کی بنیاد ڈکشنری کی بیس پہ ہوتی ہے. کنوٹیٹیو جو ہوتا ہے یہ آئیڈیاز اور نوشن سجیسٹڈ بائی اور ایسوسیٹڈ ود اے ورڈ اور فریز. دیکھیے کوئی ایسی چیز جس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی امپلائڈ میننگ ہوتا ہے. تو الفاظ کے 2 قسم کے معنی ہوتے ہیں، یا تو وہ ڈینوٹیٹیو ہوتا ہے یا اس کی معنی آپ اس کے آپ معنی کنوٹیٹیو کے لے لیتے ہیں. تو ڈینوٹیٹیو وہی لفظ ہوتا ہے جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے. کنوٹیٹیو جب آپ کسی ورڈ کے ساتھ کوئی دوسرا آئیڈیا کنیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کنوٹیٹیو بن جاتا ہے. اب دیکھیے کنوٹیٹیو کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یا کنوٹیٹیو ورڈز یا کنوٹیٹیو میننگ جو ہوتی ہے کسی ورڈ کا، اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر آپ اپنے ورڈز کو کنوٹیٹیولی یوز کریں
یعنی مطلب اس کی میننگ کو آپ کنوٹیشن پہ زیادہ توجہ دیں، تو اس آپ کا جو ریڈر ہوتا ہے جس کو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کا کیا آپ اس سے کیا مراد لے لیتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اگر مثال دے دوں، مثلا اگر ہم ایک لفظ استعمال کریں مسجد، تو مسجد کا مطلب صرف وہ بلڈنگ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہمارا جو دین ہے وہ مکمل چیز آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ مسجد کو اب اگر آپ اس معنی میں استعمال کریں کہ جو بلڈنگ ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو یہ اس کا ڈینوٹیٹیو میننگ ہے اس کا۔ لیکن اگر آپ اس کو ریلیجن کے طور پہ استعمال کریں، یا مطلب جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، جو سجیشنز ہیں، اس کے طور پہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو پھر وہ اس کی معنی کنوٹیٹیو بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ورڈز کو آپ ڈینوٹیٹیو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا کنوٹیٹیو ورڈز استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ڈینوٹیٹیو پہ زیادہ فوکس کریں، ڈینوٹیٹیو پہ زیادہ فوکس کریں بنسبت کنوٹیٹیو کے، لیٹ می کلیئر، لیٹ می انڈو، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو یہ کنوٹیٹیو میں تھوڑا سا اور بھی آپ لوگوں کے لیے واضح کر دوں، کنوٹیٹیو یوز کرو نہ کہ سوری ڈینوٹیٹیو ورڈز یوز کرو نہ کہ کنوٹیٹیو، تو آپ لوگوں کا میسج تبھی کنکریٹ ہو جاتا ہے، یا کنکریٹنس یا 7 C's میں یہ جو کنکریٹنس آتا ہے آپ کا ڈینوٹیٹیو ورڈ سے آ سکتا ہے نہ کہ کنوٹیٹیو سے۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کنکریٹنس آپ مزید کس طریقے سے لائیں گے۔ دی فالوئنگ گائیڈ لائنس کین ہیلپ ٹو کمپوز اے ویوڈ اینڈ کنکریٹ میسج۔ تو یہ واضح اور کنکریٹ میسج بنانے کے لیے یا کنکریٹنس لانے کے لیے آپ یہ گائیڈ لائن استعمال کریں جو یہاں پر آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اس میں یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ لیٹ می ڈو دس لائک دیٹ۔ اچھا، یوز اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فیگرز، آپ کے جو فیگرز ہیں اس کو اسپیسیفکلی یوز کرے، مخصوص ورڈز یوز کرے، اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فیگرز۔ مثلا 1979 یہ ایک اسپیسیفک سال ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، نٹ کلیئر، یہ کلیئر نہیں ہے، یہ سینٹینس جو انہوں نے لکھا ہے یہ کلیئر نہیں ہے۔ یہ کس طریقے سے، اسٹوڈنٹ GMAT اسکور آر ہائر، مثال کے طور پر یہاں پر GMAT اس سے آپ لے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹیسٹ 1 اسکور آر ہائر، یا دا اسٹوڈنٹس سیکنڈ ٹیسٹ اسکور آر ہائر۔ اب یہ کتنا ہائر ہے یہ اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ استعمال کریں کہ ان 2000 یا ان 2020 اسٹوڈنٹ GMAT اسکور آر 13% ایوریج، مثال کے طور پر یہاں پر یہ آپ یہ اس کی جگہ اگر سیکنڈ ٹیسٹ کا لفظ استعمال کریں یا سیکنڈ اسائنمنٹ کا لفظ استعمال کریں، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اپنی آسانی کے لیے، یہاں پر یہ ڈیٹ جو ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو مین چیزیں جو آپ کو یہاں پر بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر 13% ایوریج، 13% ایوریج اس حوالے سے کنکریٹ ہے کیونکہ اس نے ایک مخصوص ایک اسپیسیفک فیکٹ اور فیگر کو انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو دوسرا سینٹینس ہے یہ کنکریٹ ہے، لیکن یہ اسٹوڈنٹ GMAT اسکور آر ہائر یہ کنکریٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنی کمیونیکیشن میں کنکریٹنس لانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کا سینٹینس یوز کریں، یہ دوسرا سینٹینس جو آپ کے لیے استعمال ہوا ہے آپ اس قسم کے جو بیسک فیکٹس ہوتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں۔ whenever possible use an exact precise statement at a figure in place۔ دیکھیے یہ کوئی ایک پریسائز جو فیکٹ ہو، اسٹیٹمنٹ ہو، وہاں پر اس کا استعمال کریں۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک دوسرا وہ بیان ایگزامپل دیا گیا ہے، ویسٹرن یورپ از میکنگ پروگریس از میکنگ پروگریس ان انویسٹمنٹ وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے یہ ویسٹرن یورپ جو ہے وہ پروگریس کر رہا ہے۔ اب یہ پروگریس کتنا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، لیکن یہ دوسرا سینٹینس آپ دیکھ لیں، ان 2011 انویسٹمنٹ ان ایسٹرن یورپ پر
$40,000, $40 million. Today that figure is increased by 15%. تو دیکھیے یہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ بتایا گیا ہے کہ اس وقت یورپ کا جو انویسٹمنٹ تھا وہ اتنا تھا, ایک کمپلیٹ ایک کنکریٹ فگر دیا گیا ہے, اور آج وہ 15% انکریز ہوا ہے. تو یہ سینٹینس آپ کا جو دوسرا سینٹینس ہے یہاں پر, جس میں یہاں پر فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے ہیں, یہ زیادہ کنکریٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی فرسٹ ون. وہ جو پہلا ہم نے استعمال کیا اس کی نسبت یہ زیادہ کنکریٹ ہے. تو عام طور پہ یہ جو ایسے رائٹنگ میں یا دوسرے لیٹر رائٹنگ میں یا سی وی رائٹنگ میں, اس قسم کی چیزوں میں جو آپ کو ٹیچرز بتا دیں کہ آپ لوگ ہمیشہ فیکٹس اینڈ فیگرز کا استعمال کریں, یہ فیکٹس اور فیگرز کا استعمال آپ سے اس لیے کروایا جاتا ہے کہ آپ کا جو میسج ہے وہ زیادہ کنکریٹ ہو. اب آگے چلتے, یہ میں کلیئر کر دوں انوٹیشن. تو اچھا, یہاں پر آپ کے لیے ایک اور چیز بتائی گئی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور گرامر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یوز ایکٹیو وائس رادر دین پیسیو وائس. اب تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ ایکٹیو وائس پیسیو وائس میں جانا پڑے گا کہ ایکٹیو وائس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے, پیسیو وائس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے آپ کے لیے ایک ایکٹیو اور پیسیو دیا گیا. دی ٹیسٹس ور ایڈمنسٹرڈ بائی دا پروفیسرز. یہ ایکٹیو وائس ہے, دی پروفیسر ایڈمنسٹرڈ دا ٹیسٹ. اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب ہم ایکٹیو پیسیو وائس کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کلاس میں, تو میں نے آپ لوگوں کو اس بات پہ زیادہ فوکس کیا تھا کہ آپ لوگ صرف یہ چیز نہ سوچے کہ میں سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ لے آتا ہوں, آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پہ لے آتا ہوں, ورب کے ساتھ یہ چیز استعمال. اور ٹھیک ہے, یہ اس کو سیکھنا بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ سیکھ جائیں کہ کس طریقے سے وہ جو ٹیکنیکل چینجز ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن آپ ایکٹیو وائس سے کون سا کام لیتے ہیں اور پیسیو وائس سے کون سا کام لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ دیکھیے, یہ زیادہ کنکریٹ ہیں. دی پروفیسر ایڈمنسٹرڈ دا ٹیسٹ, یہ بہت زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ میسج ہیں کہ یہ کام کرنے والا پروفیسر. یہاں پر دی ٹیسٹ فار ایڈمنسٹرڈ, اگر ہم اس کو یہاں پر اسٹاپ بھی کر لے اور یہ پروفیسر حذف بھی کر لے, تو دیکھیے یہاں پر فوکس اس پہ نہیں ہے, پروفیسر پہ نہیں ہے, بلکہ ٹیسٹ پہ ہے. اور یہاں پر یہ جو ہمارے پاس یہ ایکشن ہے, ورب میں جو ایکشن ہے یہ پیسیو بتایا گیا. لیکن یہاں پر ایڈمنسٹرڈ, تو اس سے پہلے جو وہاں پر ایک لاسٹ وہ پوائنٹ تھا کہ جس میں بتایا گیا تھا آپ کو کہ ورب میں آپ ایکشن لے آئے. تو ورب میں آپ ایکشن کس طریقے سے لاتے ہیں, یہاں پر اس طریقے سے آپ ایکٹیو اور پیسیو وائس کا استعمال کر کے آپ اس کو لا سکتے ہیں. تو یہ بجائے پیسیو وائس کے اگر ہم ایکٹیو وائس کا استعمال کریں گے تو اس سے زیادہ آپ کا میسج جو ہے وہ کنکریٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور سینٹینسز ہیں اور ایگزامپل ہیں کہ کس طریقے سے ایکٹیو وائس کو زیادہ آپ نے توجہ پریفرنس دینا ہے ایز کمپیئر ٹو پیسیو وائس. لیکن کبھی کبھار وہ پولائٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے یا جو باقی جو چیز ہیں وہ پولائٹنس ہیں یا کنسیڈریشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھار پھر ہم ایکٹیو وائس کا استعمال نہیں کرتے, پیسیو وائس. اور یہاں پر ایک ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہاں پر ایک سینٹینس ہے یو فیلڈ ٹو انکلوز دا چیک. یہاں پر آپ نے اس بندے کو یو جو ہے وہ جو یو ایٹیٹیوڈ ہم پڑھ رہے تھے کنسیڈریشن میں کہ اگر کسی پر آپ نے جو نیگیٹو کمنٹس کرنے ہو تو آپ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہ کریں. اگر ہم یہاں پر یہ لکھیں دی چیک واز ناٹ انکلوز, جس میں ہم نے یو کو حذف کیا ہے, تو یہ یہاں پر ہم نے پیسیو وائس کا استعمال اس لیے کیا تاکہ ہم وہ جو دوسرا وہ جو تھا سی کنسیڈریشن کا, تاکہ اس کو حاصل کر سکے. تو اب دیکھیے آپ لوگوں نے اس چیز کو بڑا بیلنس رکھنا ہے. ایک طرف آپ نے کنسیڈریشن کا خیال رکھنا ہے, دوسری طرف آپ نے کنکریٹنس کا خیال رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کنکریٹنس میں آپ یہ کہیں کہ میں نے ایکٹیو وائس اس لیے استعمال کیا, مجھے ٹیچر نے بتایا تھا کہ ہم کنکریٹنس لانے کے لیے ایکٹیو وائس کا استعمال کرتے ہیں اور پیسیو وائس کو اوائڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر میں اس لیے یہ کر رہا ہوں یہ یو فیل ٹو انکلوز دا چیک, کیونکہ یہ ایکٹیو وائس ہے. نہیں, یہاں پر پھر آپ نے وہ جو کنسیڈریشن ہے اس کا خیال رکھنا ہے. تو اس لیے یہاں پر دیکھیے وین یو اوائڈ پرسنل بلنٹ ایکوزیشن اور کمنٹ, تو جب آپ یہ اس قسم کے پرسنل بلنٹ ایکوزیشن قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں, جب آپ ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایکٹیو وائس کا استعمال نہیں کرتے بلکہ آپ پیسیو وائس کا استعمال کرتے ہیں. تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یہ جو ایکٹیو وائس ہوتے ہیں یہ زیادہ کنکریٹ ہوتے ہیں, آپ کے میسج کو زیادہ کنکریٹ بناتے ہیں. لیکن
آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر اس میں کوئی پرسنل یا بلنٹ یا ایکوزیشن اس قسم کے کوئی کمنٹس ہو تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر آپ پیسیو وائس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ کنکریٹنس تو میں نے لانا ہے اس میں اپنے کمیونیکیشن میں, لیکن ساتھ ساتھ میں نے کنسیڈریشن کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا, یہاں پر when you want to stress the object of the action, مثال کی طرح we invite you. اب یہاں پر دیکھیے وہ پھر کنسیڈریشن کی طرف وہ بات چلی جاتی ہے. یہاں پر میں نے فوکس کس چیز پہ کیا ہے, وی پہ کیا ہے. وی انوائٹ یو, کسی پارٹی کے لیے کسی چیز کے لیے آپ اس کو انوائٹ کرتے ہیں, تو یہاں پر یہ فوکس وی پہ ہے. لیکن اگر اس کو پیسیو وائس کے طور پہ استعمال کریں, یو آر انوائٹڈ, تو یہاں پر دیکھیے اس میں یہ کنکریٹنس کا وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ اس کو کنکریٹ بنا دیں یا نہیں بنا دیں. کنکریٹ دونوں, کیونکہ دونوں بڑے سمپل سینٹینسز ہیں. لیکن اس میں اگر ہم یہ پیسیو وائس کا یوز کریں جس میں ہم جس آدمی کو جس آبجیکٹ کو یا دی آبجیکٹ آف ایکشن ہے جو اس کو اگر ہم فوکس کرنا چاہیں, تو یہاں پر اگر ہم پیسیو وائس استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, اور اگر ڈوئر امپورٹنٹ نہیں ہے, یعنی جو کام کرنے والا آدمی ہے یا مطلب آبجیکٹ یا جو بھی ہے, مطلب کام کرنے والا جو ایجنٹ جس کے لیے کہ ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں, وہ سبجیکٹ جو کہ ایکشن کرنے والا ہو, یعنی ایکشن بھی اس میں ہو, اس کے لیے ایک دوسرا گرامر میں لفظ یوز ہوتا ہے ایجنٹ. تو اگر ایجنٹ امپورٹنٹ نہ ہو تو پھر بھی آپ پیسیو وائس کا استعمال کر سکتے ہیں when the doer is not important. 3 announcements were made before the meeting started. یہاں پر ایک آپ کو مثال دیا, ایک ایگزامپل بتایا گیا ہے کہ 3 announcements were made before the meeting started. میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے 3 اناؤنسمنٹ ہو گئے, 3 مرتبہ اعلان یا مطلب بلاوا دیا گیا کہ آپ لوگ میٹنگ کے لیے یا جو بھی ہے جس طریقے سے. اب یہ بلاوا یا اناؤنسمنٹ کس نے کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ کہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس سے میٹنگ سے پہلے. تو یہاں پر وہ جو ایکشن ڈوئر آف دا ایکشن ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یا فار ایگزامپل اگر ہم یہاں فیگر شو, اگر ہم یہ لکھیں اٹ از شون بائی فیگرس, تو یہ جو ہے یہاں پر یہ فیگر جو ہے یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ جو فینامنا ہے جو ان فیگرس سے پتہ چلتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہو تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ ایکٹیو وائس کا استعمال کریں گے, پیسیو وائس کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہو, یہ جو جتنے بھی چیزیں یہاں پر ہم نے ڈسکس کی, یہ مطلب ہے ہمارے سامنے جو یا اس کے آخر میں آ گئے, اگر یہ چیزیں نہ ہو, ان چیزوں کا اگر آپ کو ضرورت نہ پڑے, تو یہ سٹارٹ میں جو ہم نے بتایا کہ آپ ایکٹیو وائس کا استعمال کریں, پیسیو وائس کا استعمال نہ کریں, تو پھر اس طرح ایکٹیو وائس کی استعمال سے آپ کا جو میسج ہے وہ کنکریٹ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ پھر آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کنکریٹنس کا جو ڈسکشن ہے یہ مزید جاری رکھا گیا ہے کہ چوز ویوڈ اینڈ امیج بلڈنگ ورڈز. ایسے الفاظ جو ویوڈ ہو, جس طریقے سے پہلے میں یہاں پر ہم نے وہ ڈینوٹیٹیو اور کنوٹیٹیو ان چیزوں میں ہم نے پڑھا کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو کہ ویوڈ ہو, بالکل واضح ہو, اور امیج بلڈنگ ہو. جب آپ وہ لفظ استعمال کریں تو آپ کے ذہن میں, آپ کی سوچ میں وہ ایک پکچر ڈیولپ کرے, ایک پکچر بنائے آپ کے. Business writing uses less figurative language than does the word of fiction to make the language more forceful and vivid. تو دیکھیے یہاں پر ایک ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں. ایک بزنس رائٹنگ ہوتی ہے, بزنس رائٹنگ یعنی مطلب ہے کہ وہ جو جس طریقے سے لیٹر, سی وی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بزنس رائٹنگ. اور ایک ہوتا ہے یہ فکشن کا یا لٹریچر کا, مثلا پوئٹری ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کا. تو یہ جو پوئٹری کے جو ورڈز ہوتے ہیں یا مطلب وہاں پر جو لینگویج ہوتا ہے اس میں زیادہ فیگریٹیو لینگویج یوز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بزنس رائٹنگ. فیگریٹیو لینگویج کس کو کہتے ہیں, یا مطلب فیگریٹیو لینگویج کیا ہوتا ہے؟ فیگریٹیو لینگویج وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ مختلف قسم کی یہ فگر آف سپیچ جو ہے آپ اس کا استعمال کریں. آسان الفاظ میں یہ فگر آف سپیچ ہم نے مختلف جگہوں پہ پڑھے ہیں کہ فگر آف سپیچ میں ہمارے پاس جو انتہائی امپورٹنٹ چیزیں وہ ہیں سیملی, تشبیہ, جس میں دو چیزوں کے درمیان وہ سملیرٹی کے بیس پر تشبیہ کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ میٹافر ہیں, استعارہ, اس کے لیے لفظ استعمال. پھر اس کے بعد سمبل ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف قسم کے یہ جو فگر آف سپیچ ہے. تو یہ فگر آف سپیچ
یہ فکشن میں یا پوئٹری میں زیادہ یوز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بزنس رائٹنگ. بزنس رائٹنگ میں یہ چیزیں اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ فکشن کے حد تک یہ جو فیگریٹو لینگویج ہے آپ اس کو وہ کرے, محدود کرے, اس کو لمیٹڈ کرے. کبھی کبھار آپ کی لینگویج کو فیگریٹو لینگویج یا جو آپ کے فگر آف اسپیچ ہے وہ زیادہ ویوڈ بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پر مثال کے طور پہ آپ کو ایک وہ چیز بتائی گئی ہے سینسری اپیل. یہ فیگریٹو لینگویج جو ہوتا ہے, جو فگر آف اسپیچ ہوتے ہیں, یہ جو مختلف سینسز ہوتے ہیں, ہمارے جو 5 سینسز ہیں, وہ جو مطلب ہے آپ کے جو دیکھنے کا ہے, وہ سننے کا ہے, ٹیسٹ کا ہے, ٹچ کا, یہ جو 5 سینسز ہیں وہ جو بیالوجی کے وہ ہیں. تو ایسی چیزیں جب آپ کے ان 5 سینسز کو اپیل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سینسری اپیل. تو یہ سینسری اپیل کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کنکریٹ لینگویج آفن ایووکس اے سینسری اپیل ان دا پیپل. جو لینگویج کنکریٹ ہوتی ہے وہ لوگوں میں ایک سینسری اپیل, یعنی مطلب ان کے سینسز کو اپیل کرنا ہے. یعنی مطلب یہ ایسے لینگویج فیگریٹو لینگویج میں ایسے الفاظ لیے جاتے ہیں ان سے کہ وہ آپ کے مطلب ہے کہ وہ الفاظ استعمال ہو جائے تو آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ پکچر بن جائے. وہ الفاظ استعمال کرے تو وہ فار ایگزامپل اگر کسی چیز کے سننے کے حوالے سے ہو تو آپ کے کانوں میں ایک امیج ڈیولپ کرے. It appeals to one or more of the 5 senses and such language is more descriptive than conversational business language. تو یہ لینگویج ہوتی ہیں یہ زیادہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہیں, یعنی اس میں ڈسکرپشن زیادہ ہوتا ہے, اور ڈسکرپشن میں پھر عام طور پہ ہم یہ ایڈجیکٹیوز اور ایڈورب وغیرہ ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. یہاں پر ایک مثال آپ کو دیا گیا ہے, پھر آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا. فار ایگزامپل اٹ واز ہاٹ ان فیکٹری. فیکٹری میں گرمی تھی, یعنی مطلب کوئی لوگ کام کر رہے تھے فیکٹری میں, تو فیکٹری میں گرمی تھی. لیکن اگر ہم یہ لکھے سویٹ ٹرکل ڈاؤن دی آرمز آف دا ورکر, جو کارکن تھے کام کرنے والے تھے ان کے ہاتھوں سے پسینہ ٹپکتا گیا. تو اب یہاں پر دیکھیے یہ آپ کے مطلب ہے کہ آنکھوں میں ایک امیج ڈیولپ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ گرمی ہوگی کہ ان کے ہاتھوں سے یہ جتنے وہ ورکرز تھے ان کے ہاتھوں سے یہ پسینہ ٹپک رہا تھا. تو یہ زیادہ اس کو ویوڈ بناتا ہے, آپ کے ڈرامیٹک بناتا ہے, ڈرامائی انداز بنا دیتا ہے. سینسری اپیل ویری آفن یوزڈ ان مارکیٹ پروڈکٹس. تو یہ مارکیٹ پروڈکٹس میں اکثر یہ سینسری اپیل یوز ہوتے ہیں. سینسری اپیل کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے بجائے لٹرل اس کے لینگویج کے. یہاں پر اس طریقے سے یہ سینسری اپیل اگر آپ ان میں سے کروانا چاہے, وہ ایووک کرنا چاہے, تو یہ آپ کے لینگویج کو اور بھی زیادہ کنکریٹ بنا دیتا ہے. اب تھوڑا سا اور بھی آگے چلتے ہیں کہ یہی اس کنکریٹنس کے حوالے سے کہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کمپیریزن انالوجیز. وہ عام طور پہ آپ لوگ کے لیے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ہم کہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہیں. اب یہ دو چیزیں, ایک ہیں شیر ایک ہیں علی. علی وہ تو مطلب ہے کہ ایک اور وجود ہیں, مطلب اگر ہم اس کو وجود کہیں ایک انسان ہے, اور شیر وہ ایک اور, لیکن علی بہادر ہے یعنی اس میں بہادری ہے, شیر میں بھی بہادری ہوتی ہے. تو اس بہادری جو دونوں میں مشترک ہیں, تو اس کامن ایٹریبیوٹ کی بنیاد پر یہ ان دونوں کے درمیان وہ کمپیریزن کی گئی ہے. تو اس طریقے سے آپ کے پھر وہ سیملیز بن جاتے ہیں, اس طریقے سے آپ کے پھر میٹافر وغیرہ باقی جو جتنے بھی وہ آپ کے فگر آف اسپیچ ہیں وہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں. تو کمپیریزن انالوجیز سیم ٹو سیم, انالوجی کا مطلب ہے سیم ٹو سیم, ادھر لٹرل اور فیگریٹو میک جو آپ کے وہ لینگویج ہے انکلیئر آئیڈیاز ہیں کلیئر. آپ کے انکلیئر آئیڈیاز فیگریٹو یا لٹرل لینگویج کے انالوجیز سے زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں, اینڈ مور ویوڈ, اور یہ زیادہ ویوڈ آپ کے لیے بن جاتے ہیں. تو یہ اگر آپ استعمال کریں انالوجیز کو, سم ویمن ور اسٹاپڈ ان دیئر پروموشن, یہ لٹرل ہیں, سم ویمن فیس گلاس سیلنگ ان دیئر پروموشن. وہی فیگریٹو لینگویج یوز ہوا ہے گلاس سیلنگ, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جن کے لیے یہ مشکلات ہوتے ہیں, تو جب وہ پروموشن ان کی ہوتی ہیں وہ کسی نوکری وغیرہ ان چیزوں میں,
تو پھر ان کے لیے یہ سارے مشکلات ہوتے ہیں. تو یہ فیگریٹو لینگویج میں اس طریقے سے اگر آپ ان کے درمیان کمپیریزن کرنا چاہے تو پھر وہ زیادہ اس کو ویوڈ بناتا ہے. اسلم از لائن لائک یا اسلم از بریو لائک ا لائن, اس طریقے سے آسان وہ جو سینٹینس ہے وہ عام طور پہ جو یوز ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے میسج کو, یہ آپ کا جو آپ نے بنا دیا ہو, آپ کا جو لیٹر ہو وغیرہ, تو یہ آپ کے اس کو سی وی کو, ان ساری چیزوں کو, یا کوئی بھی رپورٹ ایز اے جرنلسٹ آپ نے لکھ دیا ہو, بنا دیا ہو, یہ اس کو زیادہ کنکریٹ بنا دیتا ہے. اور یہ کنکریٹنس پھر 7C میں ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی ایٹریبیوٹ ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پر میں یہ فلوٹنگ میٹنگ کنٹرول بند کر لوں. یہ جو ہمارے پاس 5th نمبر کا جو ہے وہ ہے کلیئرٹی, کلیئر ہونا, آپ کا میسج کلیئر ہو. تو جس طریقے سے ہمارے پاس کمپلیٹنس ضروری ہوتا ہے, ہمارے پاس کنسائزنس ضروری ہوتا ہے, کنسیڈریشن ضروری ہوتا ہے, یا ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کا میسج جو ہو کنکریٹ ہو, اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کے آنے کے ساتھ یہ آپ کا جو میسج ہوگا, آپ کی جو کمیونیکیشن ہوگی, وہ لازمی بات ہے کہ وہ کلیئر بھی ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ٹو سم ایکسٹینٹ ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیپ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر کلیئرٹی, the purpose of clarity is to convey the meaning from one head into the head of your reader. آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسی معنی کو اپنے زبان سے یا اپنے سر سے اپنے ریڈر کے سر تک یا اس کی سوچ تک پہنچانا اور سمجھانا, اس کو کلیئرٹی کہتے ہیں. آف کورس یو نو دس از ناٹ سمپل, یہ کلیئرٹی سمپل نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے مطلب ہے کہ عمر والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا جو میسج ہوتا ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا, وہ کلیئر نہیں ہوتے, وہ سوچتے کلیئر نہیں ہے, تو اس لیے اس کا میسج ہوتا ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہوتا, کنفیوز ہوتا ہے. وی آل کیری around us our own unique interpretation, ideas, experiences associated with the words. دیکھیے الفاظ ہوتے ہیں یہ نیوٹرل نہیں ہوتے, بلکہ الفاظ کو ہم ہی معنی دیتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک علاقے میں بالکل نیوٹرل سمجھے جاتے ہیں, وہی الفاظ کسی دوسرے علاقے میں جا کر نیگیٹو بن جاتے ہیں, پھر وہی الفاظ کسی دوسرے علاقے میں جا کر نیگیٹو بن جاتے ہیں. تو نیگیٹو, پازیٹیو یا نیوٹرل ہونا یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم الفاظ کو کیسی انٹرپریٹیشن, کیسی آئیڈیاز اور کون سی جو ہماری ایکسپیرینسز ہیں وہ ان ورڈز کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو کلیئرٹی کو لانے کے لیے کیا کریں, چوز پریسائز, یہ میں تھوڑا سا یہ انوٹیٹ کر لوں آپ لوگوں کے لیے. یہ چوز پریسائز, کنکریٹ ابھی ہم نے پڑھا, اینڈ فیملیئر ورڈز, ایسے الفاظ استعمال کرے جو ہر کسی کے لیے جانے پہچانے ہو, فیملیئر ہو. کنکریٹ, وہ جو پہلے ہم نے پڑھا کنکریٹنس. پریسائز, بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ دیکھیے یہ اباؤٹ ہر کوئی جانتا ہے کہ اباؤٹ کی کیا معنی ہے. اب اس کا اگر ہم متبادل یہ لکھے تو شاید آپ لوگوں نے اس کو سنا بھی نہ سیر کا, تو دیکھیے یہاں پر یہ کبھی آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا, یہ انفیملیئر ورڈ ہے, پتہ نہیں لیٹن یا گریک وغیرہ ان الفاظ سے آیا, تو یہ استعمال بھی نہیں ہوتا کبھی کبھار وغیرہ مختلف. یہ دیکھیے کتنا ایزی ورڈ ہے آفٹر, اور اس کا جو متبادل ہے سبسیکوینٹ, تو بجائے سبسیکوینٹ کے یہ آفٹر آسان ہے. ہوم کی جگہ اگر آپ جو مثال استعمال کرتے تو آپ اس کو اور بھی کنفیوزنگ بنا دیتے ہیں, نہیں بلکہ فیملیئر, ہوم کا لفظ استعمال کریں, کنکریٹ لفظ استعمال کریں. یہ فار ایگزامپل ایگزامپلی گریشیا, اگر آپ لکھیں ایگزامپلی گریشیا, بہت سارے لوگوں نے یہ ایگزامپلی گریشیا کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ پے سیلری یا تنخواہ جو ہوتے ہیں, اور اس کی جگہ اگر آپ ریمونریشن کا لفظ استعمال کریں, دیکھیے یہ الفاظ اس سائٹ پہ جو یہاں لکھے گئے ہیں, یہ الفاظ یہ انفیملیئر ورڈز ہیں, لیکن وہ اس کے جو متبادل الفاظ ہیں یہ جو ہیں یہ فیملیئر ہیں. تو کلیئرٹی لانے کے لیے آپ اس طرح سمپل اور فیملیئر ورڈز یوز کریں. کنسٹرکٹ افیکٹو سینٹینسز اینڈ پیراگراف, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, گرامر کے لیول پہ ہوتا ہے. ایٹ دا کور آف کلیئرٹی سینٹینس, آپ کی کلیئرٹی کہاں سے آتی ہے, سینٹینس سے آتی ہے. ایٹ دا کور آف کلیئرٹی از سینٹینس,
सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेंटेंस क्लियर है, आपने सेंटेंस क्लियर लिख दिया है, आपका ग्रामर ठीक है, आपने सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, या बाकी जितने भी प्रीपोजिशन वगैरह, एडवर्ब वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आपने वो सही लिख दिया हो तो आपका मैसेज ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अच्छा, मैं आपको रिमाइंड कर दूं, वो एक चीज़ हमने पढ़ा था, वो डेंगलिंग मॉडिफायर का, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का, वो अगर आपको याद हो कि किस तरीके से अगर हम मॉडिफायर को अपनी, ये मिसप्लेस मॉडिफायर यानी अगर मैं किसी मॉडिफायर को अपनी जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह पे लगा देता हूं तो वो किस तरीके से वो मानी में वो एम्बिग्विटी लाता था। तो क्लैरिटी अगर आती है तो आपके सेंटेंस से आपका सेंटेंस अगर ग्रामेटिकली ठीक हो तो वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है। दिस ग्रामेटिकल स्टेटमेंट व्हेन क्लियरली एक्सप्रेस्ड मूव्स थॉट्स विद इन अ पैराग्राफ। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू कंसीडर आर। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, let me drag it over here. अच्छा, लेंथ। सबसे पहले आप सेंटेंस का लेंथ शॉर्ट रखें। जनरली शॉर्ट सेंटेंसेस आर प्रेफर्ड। सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस लिख दे। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि फ्रॉम 17 to 20 वर्ड से आपका सेंटेंस ज्यादा ना हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब है कि आप ये लिखिए, आप इनसे मतलब छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो लेंथी ना हो, बहुत ही ज्यादा छोटा ना हो। तो अगर आपका सेंटेंस का लेंथ छोटा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से यूनिटी वो जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, इसी यूनिटी को अगर आप सेंटेंस के लेवल पे लगा दे, सिंपल हो या ये कंपाउंड सेंटेंस हो, जो भी हो, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो भी है, जिस तरीके से यूनिटी means that you have one main idea and another idea in the sentence must be closely related. देखिए, एक ही आइडिया आपके सेंटेंस में होना है। जिस तरीके से हम पैराग्राफ में पढ़ रहे थे कि आप यूनिटी का मतलब पैराग्राफ में ये होता है कि उसमें सिर्फ एक ही आइडिया हो। तो अगर आपके सेंटेंस में यूनिटी है तो वो आपके सेंटेंस को क्लियर बना देता है और आपके मैसेज में फिर क्लियरिटी आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास कोहेरेंस भी। in a coherent sentence the words are correctly arranged so that the ideas clearly express the intended meaning. तो अल्फाज इस तरीके से आपने आपस में मिला दिए कि वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो लॉजिकली कनेक्टेड हो। वो जो आपको अगर याद हो कि लॉजिकल ब्रिज और ये एक लॉजिकल था और एक वर्बल ब्रिज, यस। तो इन चीजों के साथ जिस तरीके से हम पैराग्राफ में वो कोहेरेंस और यूनिटी ला देते, तो इस तरीके से यहाँ सेंटेंस के लेवल पर भी हम यूनिटी ला सकते हैं और कोहेरेंस ला सकते हैं। फिर इसके बाद जहां पर आप इसको एम्फेसाइज करना चाहिए, द क्वालिटी दैट गिव्स फोर्स टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड पैराग्राफ इज एम्फेसिस। तो अगर आप उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं, आप उसको एम्फेसिस देना चाहते हैं, तो हाँ कहाँ पर करें? तो इन चीज़ों से फिर आपका मैसेज जो होता है वो कंक्रीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, आपके मैसेज में क्लियरिटी आ जाती है। लेट मी गो टू अदर स्लाइड। यहाँ पर लेट मी फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर कोर्टिसी है, मेरे ख्याल में कोर्टिसी, और ये आखिर में फिर जो दूसरा है वो करेक्टनेस, उसको फिर इंशाल्लाह अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप लोगों का ये आज जो हमने दो पढ़े, क्लैरिटी और इसके बाद वो जो हमने दूसरा पढ़ा था कंक्रीटनेस, इसके हवाले से अगर आपको आपकी कोई क्वेश्चन हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन शेयर स्विच ऑफ कर देता हूँ। आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।